اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، روایت کیا جاتا ہے کہ کسی علاقے میں ایک اللہ والے نیک درویش رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بے حد توکل رکھتے تھے اور انہوں نے اپنی کوئی مشکل، اپنی کوئی مصیبت کبھی کسی انسان کو نہیں بتائی تھی۔ جب بھی کوئی مشکل آتی، جب بھی کوئی مصیبت آن پڑتی تو یہ اللہ والے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی جھولی پھیلا لیتے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مشکل کا حل کرنے کے لیے دعائیں کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ رحیم کریم قادر مطلق ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بزرگ کی دعائیں قبول فرماتے اور اس کی ساری مشکلیں بغیر کسی دنیا دار کے در پر جانے سے حل ہو جایا کرتی تھیں۔ اس بزرگ کا یقین اور اعتقاد بے حد زیادہ تھا۔ جس علاقے میں یہ اللہ والے نیک درویش رہتے تھے، اس علاقے کے سب لوگ آپ سے محبت کرتے تھے اور آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ لیکن دوستو، آپ جانتے ہیں کہ جہاں انسان کے چاہنے والے ہوتے ہیں، وہاں انسان سے حسد کرنے والے کچھ حاسدین بھی ہوتے ہیں۔ بس چند لوگ ایسے تھے جو اس بزرگ سے حسد کرتے تھے، اس کی نیک نامی سے جلتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ کیوں نہ اس بزرگ پر کوئی ایسا الزام لگایا جائے جس کی وجہ سے ہم اس بزرگ کو اس علاقے میں بدنام کر دیں۔ پھر کیا ہوا، ان لوگوں نے ایک فاحشہ عورت کو پیسے دیے اور کہا کہ جب وہ بزرگ بھرے مجمع میں بیٹھے ہوں تم جا کر اس پر زنا کا الزام لگا دو۔ یہ عورت فاحشہ اور بدکار تھی، پیسوں کے لالچ میں آ گئی۔ اس نے جب دیکھا کہ وہ بزرگ لوگوں کے درمیان بیٹھے ہیں اور لوگوں کو درس دے رہے ہیں تو اس نے مجمع میں جا کر اس بزرگ سے کہا، آپ نے فلاں رات میرے ساتھ بدکاری کی تھی اور بدلے میں مجھے کھوٹے سکے دیے تھے۔ جب وہاں موجود لوگوں نے اس عورت کا یہ الزام سنا تو مجمع میں چہ مگوئیاں ہونے لگیں۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے اور یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ لیکن مجال ہے جو اس نیک درویش کے پائے استقلال میں ذرا سی بھی لرزش آئی ہو۔ اس نے کسی کو بھی اپنی صفائی نہیں دی اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مشکل بیان کر دی۔ یا اللہ، تو جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، میں بے قصور ہوں، میں نے اس سے پہلے اس عورت کو دیکھا بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر تیری یہی رضا ہے تو میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ کہتے ہیں کہ یہ بات چلتی چلتی اس وقت کے بادشاہ کے پاس بھی پہنچ گئی۔ بادشاہ نے اس فاحشہ عورت اور اس نیک درویش کو دربار میں بلا لیا۔ بھرے دربار میں اس عورت نے پھر آپ پر زنا کی تہمت لگائی اور اپنے جھوٹ موٹ کے بنائے ہوئے گواہ بھی پیش کر دیے۔ بادشاہ چونکہ اس بزرگ کی نیکی سے واقف نہیں تھا، اس نے اس بزرگ کو قید خانے میں ڈلوا دیا۔ لیکن پھر بھی اس بزرگ نے کسی سے کچھ نہیں کہا اور نہ ہی اپنی صفائی پیش کی، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل تھا اور یہ جانتا تھا کہ میرے مالک مجھے بچا لیں گے۔ کہتے ہیں کہ یہ بزرگ جیل میں تھا اور ادھر بادشاہ جب رات کو آرام کرنے لگا تو بادشاہ خواب دیکھتا ہے کہ ایک نورانی شکل والا انسان بادشاہ کے خواب میں آیا اور آ کر کہنے لگا، تم نے ایک بے گناہ شخص کو قید میں ڈال دیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہے، اللہ تعالیٰ کا نیک اور پیارا بندہ ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ تمہاری سلطنت اور تمہارے حق میں بد دعا کر دے یا اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تم سے ناراض ہو جائے، جاؤ اور اس کو آزاد کر دو۔ اور اس کے ساتھ ہی بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ بادشاہ اسی وقت حکم دیتا ہے کہ دربار لگایا جائے اور اس بزرگ کو بڑی عزت کے ساتھ میرے سامنے پیش کیا جائے۔ سپاہی گئے اور بڑی عزت کے ساتھ اس بزرگ کو بادشاہ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ بادشاہ نے اپنے خواب کا سارا واقعہ اس بزرگ کو سنا دیا اور کہا، حضور، ہم آپ سے اپنی غلطی کی معافی مانگتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اتنے نیک اور برگزیدہ بندے ہیں۔ آپ کو کبھی کوئی مشکل ہو تو ہمیں ضرور بتائیے گا، یا کچھ آپ کو چاہیے تو ہمیں بتاؤ، ہم تمہاری ہر خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بزرگ بڑے اطمینان سے مسکرانے لگے اور فرمایا، بادشاہ سلامت، بات تیری سمجھ میں نہیں آئی، لگتا ہے تو عقل کا تھوڑا کچا ہے۔ جو میرے مالک آدھی رات کے وقت تجھ سے دربار لگوا کر مجھ کو باعزت بری کروا سکتے ہیں، کیا وہ کسی چیز کی خواہش چھوڑ دیں گے جو میں تم جیسے دنیا دار سے مانگوں؟ مجھے میرے مالک سب کچھ دیتے ہیں،
مجھے تم سے مانگنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، تم اپنی دولت اپنے پاس رکھو۔ اور یہ کہہ کر وہ بزرگ بادشاہ کا دربار چھوڑ کر نکل آیا۔ اب تو یہ واقعہ پورے علاقے میں پھیل گیا تھا، دور دور سے لوگ اس بزرگ کی زیارت کے لیے آتے، اپنے لیے دعائیں کرواتے۔ ایک دن یہ بزرگ سوچنے لگا کہ یہ نیک نامی اور شہرت کی زندگی میں نہیں لینا چاہتا، اور اسی سوچ کے ساتھ اس نے اپنے علاقے کو خیر آباد کہا اور جنگل کی طرف نکل گیا، اور وہیں جنگل میں رہ کر عبادت کرنے لگا۔ جب کافی دنوں تک اس بزرگ کا کہیں پتہ نہ چلا تو لوگ اس کو بھول گئے، کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان اسی چیز کو مانتا ہے جو اس کی آنکھوں کے سامنے ہو۔ ہزاروں واقعات ہوتے ہیں روزانہ، ان کا ہمیں دکھ نہیں ہوتا کیونکہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہو رہے، لیکن اگر ہماری آنکھوں کے سامنے ایک چھوٹا سا حادثہ ہو جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اب اس علاقے کے لوگ بھی اس بزرگ کو بھول چکے تھے۔ آہستہ آہستہ یہ بزرگ بالکل گمنام ہو چکے تھے، اور اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ ایک دن بادشاہ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ آخر وہ بزرگ کہاں چلا گیا ہے؟ اتنے نیک سیرت اور شریف الطبع بزرگ آخر اچانک کیسے گمنام ہو گئے؟ بس یہی سوچ کر یہ بادشاہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگا، یا اللہ مجھے اس بزرگ کے بارے میں ہدایت فرما۔ کئی دنوں تک یہ بادشاہ راتوں کو جاگ جاگ کر دعائیں کرتا رہا۔ آخر ایک دن وہ بھی آیا جب اس بادشاہ کی دعا رنگ لے آئی۔ یہ بادشاہ رات کو سویا ہوا تھا کہ پھر وہی نورانی چہرے والے بزرگ اس کے خواب میں آئے، اور انہوں نے اس بادشاہ کو بتایا کہ وہ بزرگ فلاں جنگل میں ہے، اگر تم اس سے ملنا چاہو تو جا کر مل لو۔ ایک بار پھر بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ بادشاہ نے سوچا کہ اگر میں بادشاہی لباس میں جاؤں گا تو ہو سکتا ہے میرے آنے کی خبر سن کر وہ بزرگ کہیں روح پوش ہو جائے، کیوں نہ میں ایک عام آدمی کے لباس میں جاؤں اور بزرگ سے جا کر ملاقات کروں۔ اس بادشاہ نے اپنا لباس تبدیل کیا اور بغیر کسی کو کچھ بتائے اپنے مطلوبہ پتے پر چلا گیا۔ جب یہ بادشاہ وہاں جا کر دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں کہ اس خوفناک اور خطرناک جنگل کے بیچوں بیچ وہ بزرگ اپنی عبادت میں مصروف تھا۔ اگرچہ بادشاہ جنگجو تھا اور انتہائی دلیر تھا، لیکن پھر بھی بادشاہ کو خوف آ رہا تھا۔ بادشاہ جلدی سے اس بزرگ کے پاس آیا اور اسے سلام کیا۔ اس بزرگ نے جواب دیا اور مسکرا کر پوچھنے لگا، بتاؤ کیسے آنا ہوا بادشاہ سلامت؟ بادشاہ نے اپنی ساری کہانی سنا دی کہ مجھے آپ سے ملنے کا شوق ہوا اور پھر میں اسی طرح یہاں تک پہنچا ہوں۔ بادشاہ کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ بادشاہ کو بھوک اور پیاس لگی ہوئی ہے۔ یہ بزرگ پوچھنے لگا، کیا تم بھوکے اور پیاسے ہو؟ بادشاہ نے کہا، ہاں مجھے بھوک اور پیاس لگی ہوئی ہے، سفر بہت زیادہ تھا اور میں نے پیدل سفر طے کیا ہے، اسی وجہ سے تھک بھی گیا ہوں۔ یہ بزرگ کہنے لگا، آؤ پھر تمہیں ہم دودھ اور شہد پلاتے ہیں تاکہ تمہاری بھوک اور پیاس بھی ختم ہو جائے اور تمہاری تھکاوٹ بھی اتر جائے۔ بادشاہ بڑا حیران اور پریشان ہوا کہ اس جنگل میں دودھ اور شہد کہاں سے ملے گا؟ اتنا خوفناک جنگل جہاں ہر طرف جنگلی درندے موجود ہیں، یہاں سے بھلا تازہ دودھ کیسے مل سکتا ہے؟ لیکن اس بادشاہ نے کچھ بھی نہیں کہا اور خاموشی سے اس بزرگ کے پیچھے ہو لیا۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد اس بزرگ نے ایک پتھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جاؤ یہ پیالہ لو اور اس پتھر کے نیچے رکھ دو۔ بادشاہ مزید حیران و پریشان ہو گیا، لیکن چپ کر کے اس پتھر کے قریب گیا اور اس کے نیچے وہ مٹی کا بنا ہوا پیالہ رکھ دیا۔ جیسے ہی اس بادشاہ نے وہ مٹی کا پیالہ اس پتھر کے نیچے رکھا، اس پتھر سے شہد نکلنے لگا اور وہ پیالہ تازہ شہد سے بھر گیا۔ بادشاہ نے بسم اللہ پڑھ کے وہ شہد پیا اور پھر سے وہ پیالہ اس پتھر کے نیچے رکھ دیا۔ اب کی بار پتھر سے تازہ اور شفاف دودھ نکلا اور وہ پیالہ دودھ سے بھر گیا۔ بادشاہ نے دودھ اٹھا کر پیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ بادشاہ اس درویش کے پاس آیا اور کہنے لگا، میاں جی ایک بات تو بتائیں کہ آخر یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے؟ ہم نے تو کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ پتھر سے دودھ نکلے اور اتنا میٹھا شہد نکلے۔ اتنا مزیدار اور شفاف دودھ تو زندگی میں پہلے کبھی نہیں پیا اور نہ ہی میں اس کا تصور کر سکتا ہوں۔ یہ بزرگ مسکرانے لگا اور فرمایا، ابھی تک تمہاری سوچ وہی ہے،
میں نے پہلے بھی تمہیں کہا تھا کہ میرے مالک بہت سخی ہیں، میرے مالک میری کوئی حاجت چھوڑتے ہی نہیں جو میں کسی غیر کے در پر جاؤں۔ بے شک دوستو، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ضرور مدد فرماتا ہے۔